زمین کے نیچے پھیلی ہوئی ہے. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يُزَلْزِلَ قَرْيَةً، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کسی بستی میں زلزلہ لائے تو کیا کرتا؟ امر ذلک الجبل، تو رب اس پہاڑ کو کہتا، یعنی وہ کوہ قاف، تو اس کو یعنی پورا مفصل حکم ملتا ہے کہ کس بستی میں زلزلہ لانا ہے، کس علاقے میں، اور تیری کون سی جڑ اس کے نیچے ہے. تو فحرک العرق الذی یلی تلک القریۃ، تو وہ پھر اپنی اس جڑ کو جنبش دیتا ہے جو اس دیہات کے نیچے ہے، پوری کائنات کی زمین میں جو اس دیہات کے نیچے اس کی جڑ ہے اس کو وہ جنبش دیتا ہے. فَيُزَلْزِلُهَا، تو اس طرح یعنی وہ پہاڑ جو ہے اس کی اس جنبش کی وجہ سے آگے پھر زلزلہ آتا. اب اس کے اندر یعنی یہ سارے اسباب جو ہے، یعنی اس نے جب زلزلہ دینا ہے تو وہاں کی جو دھاتیں ہیں، وہاں کی جو پانی ہے، وہاں کے جو لیکوڈ وہاں پر مادے ہیں، تو جو بھی ظاہری سبب بننا ہے وہ وہاں بن جانا ہے اس کی جنبش کی تیاری کی وجہ سے. اس طرح پھر یعنی یہ جو جس طرح وہ کشتی والی بات جو ہے وہ بتائی ہے، تو اس طرح یعنی ظاہری سبب کا نظر آنا یہ اس کے منافی نہیں جو اصل میں پیچھے سبب ہے، کہ جس طرح وہاں پر اس بچے کے ہاتھ کی جنبش جو ہے اس سے فیڈر کا گر جانا، تو اس کا یہ ماننے نہیں اس سے کہ اصل سبب جو ہے وہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے پانی کا حرکت کرنا، جسے رب نے کہا کہ تو جنبش کر. تو اس طرح یعنی یہ گیسیں یا آبی بخارات، ان کی وجہ سے زمین کا پھٹنا یا پہاڑوں سے آگ نکلنا، یہ ماننے نہیں اس چیز کا کہ اصل پیچھے سے دھکا دیا کس نے ہے، یعنی حکم اللہ کا آیا ہے اور اس پہاڑ نے فلاں جگہ سے جو ہے وہ جنبش کی ہے اور جس کے نتیجے میں زلزلہ آیا ہے. تو یہ ظاہری اسباب جو ہیں یہ ان کا تعلق ایک مجاز کی حیثیت کا ہے، ثانوی طور پر یہ صورتحال ہے. اصل جو ہے یہ اصل اس فعل کا یہ سبب خالق نہیں، یہ سبب اصل میں اس کا مؤثر نہیں. اس سلسلہ میں مولانا روم بہت بڑے صوفی بھی ہوئے ہیں، اہل اللہ ہیں، اور بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، اور عقلی دلائل سے انہوں نے مثنوی شریف میں بہت زیادہ حقائق اور معارف کو آسان طریقے سے بیان کیا ہے. آپ نے مثنوی شریف میں زلزلے پر بحث کی کہ زلزلہ کیسے آتا ہے. کہتے ہیں کہ حق چوخاہد زلزلہ شہر مرا، امر فرماید کے جنبا ارکرا. یہ آپ نے ایک طویل لکھا ہے قصہ کہ جب ذوالقرنین بادشاہ دنیا فتح کرتے کرتے کوہ کاف تک پہنچا تو کوہ کاف کو اس نے دیکھا، اور پھر کوہ کاف سے اس کی گفتگو ہوئی. تو کوہ کاف نے اپنا کردار بتایا کہ میرے ذمے کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں. وہ جو کوہ کاف نے اپنا کردار بتایا اس کو پھر یہ مکالمہ کی شکل میں اشعار میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوہ کاف نے کہا حق چوخاہد زلزلہ شہر مرا، یعنی جب کسی خاص شہر کے اندر اللہ چاہتا ہے کہ وہاں زلزلہ لایا جائے، امر فرمایت وہ حکم دیتا ہے کہ جنباں ارکرا، کہ تو اپنی فلاں جڑ کو حرکت دے، اپنی فلاں جڑ کو تو حرکت دے. تو یہ بہت لمبی گفتگو انہوں نے لکھی. آگے جا کے آپ کہتے ہیں اس کے 11ویں شعر کے اندر
کہ یہ فلسفی اور بھولے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں آبی بخارات کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، آبی بخارات جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہیں منہ بنا کے نکلنے کی کوشش کی اور اس طرح زمین میں ہلچل مچ گئی۔ تو کہتے ہیں این بخارات زمین نبود بداں زی امر حق است و ازاں کوہ گراں، کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ آبی بخارات جو زمین کے اندر ہیں ان کی وجہ سے نہیں آتا، یہ تو اس پہاڑ کی وجہ سے آتا ہے جسے رب حکم دیتا ہے، یعنی پہاڑ بھی اصل سبب نہیں ہے، اس واسطے کہ زی امر حق است، یہ اللہ کے حکم سے ہے، جو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ امر حق است، یہ اللہ کا حکم ہے جو رب ذوالجلال اس کوہ گراں کو دیتا ہے اور پھر آگے اس کے مزید اسباب پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے ایک مثال دی، جس طرح کہ میں نے ابھی یعنی اس مضمون کی روشنی میں ایک اپنی طرف سے مثال وہ کشتی والی دی، تو مولانا روم نے دو چیونٹیوں کا قصہ بیان کیا، مور کے بر کاغذ دیدو قلم گفت با مور دیگر این راز ہم۔ مور جو ہے یہ یعنی فارسی میں مور چیونٹی کو کہتے ہیں، کہ دو چیونٹیاں تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ قلم پڑا ہے کاغذ کے اوپر اور اس قلم نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، نقش و نگار خوبصورت بنائے ہوئے اور لکھا ہوا ہے، قلم ان دو چیونٹیوں نے دیکھا تو آپس میں انہوں نے سائنسدانی کی، دونوں چیونٹیوں نے آپس میں اس پر مناظرہ اور بحث کی کہ یہ سبب کیا ہے، یہ جو لکھا گیا ہے اس کا سبب قلم ہے یا کچھ اور ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ بحث ان میں ہوئی، بحث کے اندر ایک چیونٹی نے کہا گفت عام اور اسباست عام پیشاور، انہوں نے کہا کہ اصل یہ جو ہے نا انگلی کا کردار ہے، قلم کا نہیں، قلم تو بے جان ہے، قلم کا کردار نہیں، کردار جو ہے وہ انگلی کا ہے۔ اور کہا کہ یہ جو قلم ہے یہ تو انگلی کے تابع ہے، یہ تو بے جان چیز ہے، اگر انگلی اس کو حرکت نہ دیتی تو یہ کیسے لکھتی، یہ اس کے تابع ہے۔ اور اس طرح یعنی آپس میں وہ دو چیونٹیاں جو ہیں وہ بحث کر رہی تھیں، تو بات پھر اوپر چلتی گئی، یعنی ان چیونٹیوں دو سے فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک کا مثلا یہ موقف ہے کہ قلم سبب ہے، دوسری کہتی ہے نہیں انگلی سبب ہے، تو یہ بات پھر مزید جو ان کے ماہرین سکالر سائنسدان تھے چیونٹیوں کے، ان کی طرف بات آگے یہ موضوع پیش کیا گیا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں چلتے چلتے جو ان کے اندر سردار چیونٹی تھی جو کچھ سمجھدار تھی، اس نے پھر اس پر گفتگو کی۔ تو فیصلہ چونکہ جوں مسئلہ آگے گیا تو ساتھ ساتھ زیادہ جن کی اپروچ تھی یا زیادہ ذہن کھلا تھا وہ آگے سبب بتاتے گئے، یعنی یہ جو ابتدائی طور پر تو قلم اور انگلی تک رہی، اس سے جو زیادہ پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں انگلی نہیں، ہاتھ سبب ہے، ہاتھ نہ ہو تو انگلی کیسے ہو۔ جو آگے بڑھے انہوں نے کہا ہاتھ نہیں بازو سبب ہے، پھر مزید آگے جو تھے انہوں نے کہا نہیں بازو نہیں جسم سبب ہے، کہ اگر جسم ہی نہ ہو تو بازو کیسے حرکت کرے۔ تو جسم تک پہنچے ہوئے تھے کہ سردار کی باری آئی، چیونٹیوں کے سردار سے پوچھا گیا کہ اب کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلہ میں، کیا فرماتی ہیں چیونٹی صاحبہ کہ یہ